ایک تو ٹرمپ پیوٹن ملاقات سعودی عربیہ میں غالباً ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف شاید ملاقات یہ ہوگی، اور پھر یوکرین کی جنگ بھی بند کرنا چاہتا ہے، مگر ٹرمپ اس کے بدلے میں وہ سارے منرلز بھی مانگ رہا ہے۔ ادھر سے وہ ہمیں پیار بھی کرتا ہے، ادھر سے ان کی جیب کاٹنے کا بھی سلسلہ ہے۔ تو کیا لگتا ہے، کیونکہ جیب اگر کاٹے گا کوئی یوکرین کی تو وہ تو پھر مراد میں ایک محاورتاً بات کر رہا ہوں، وہ تو پھر چونکہ ان کے سر پہ تو کھڑا ہے پیوٹن، وہ قریب ہے، وہ اس کی کالونی میں جائیں گے، تو یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ اور دیکھیں، میں نے جب یہ خبر پڑھی اور میں نے جو ساری خبر جو ہے وہ آج اس کا جائزہ لیا ہے، تو اس سے مجھے یہ نظر آیا کہ پوٹن ایک جیتے ہوئے شخص کی طرح جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے وہ ہارے ہوئے شخص کی طرح جو ہے وہ لیڈر کی طرح بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو جنگ تھی وہ ہونا تو کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پوٹن جو ہے وہ شاید ترلے کریں گے اور منتیں کریں گے کہ جنگ بند کراؤ، لیکن امریکہ نے ان کو کہا کہ جنگ بند کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں اس پہ، لیکن امریکہ کا جو معاملہ ان کا جو مقصد ہے وہ تو وہاں پر کیف کا علاقہ ہے، وہاں پر کی معدنیات ہیں، لیکن کیا صدر پوٹن جو ہے وہ اس کی اجازت دیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے اور جنگ بند ہو؟ لیکن دوسری بات جو کاش صاحب جو اس ملاقات میں ہوئی، جو ٹیلی فونک گفتگو، اس میں یہ کہا گیا صدر ٹرمپ کی جانب سے کہ جو پوٹن ہیں ان کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ سعودی عرب میں ہوگی، اور وہاں پر جو ہے محمد بن سلمان کی موجودگی میں ہوگی، اور یہ جو ذرائع ہیں یہ بتا رہے ہیں سفارتی ذرائع کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ ثالث کے طور پر کا کردار ادا کریں گے، وہ جو ہیں وہ جنگ بند کرانے میں یا اس معاملات میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل اہمیت اختیار کر جائے گا سعودی عرب اس معاملے میں، کہ اگر ایک امریکن صدر اور روسی صدر جو ہیں وہ سعودی عرب میں جا کر جو ہے معاملات طے کر رہے ہیں، تو اس میں جو عنصر یہ پایا جا رہا تھا کہ شاید امریکہ وہاں پر آ کے قبضہ کر لے گا، یا بات تو یہ ہے نا، بات مجھے نام نہیں یاد، ایک اور پراپرٹی ٹائکون ہے جس نے قطر میں جا کے خاصی جو ہے باؤ بھگت کی تھی، ان کو بڑا سختی سے کہا تھا کہ جنگ بند کرو، یعنی ان تمام لیڈروں سے زیادہ تو وہ ایک پراپرٹی ٹائکون جو دوست ہے ٹرمپ کا، وہ اہم تھا جس نے یہ جنگ بند کروائی، اور جنگ بند کرا کے اب لیکن ادھر جو ہے معاملہ دوسرا نظر آ رہا ہے، ادھر ٹرمپ جو خود ترلے کر رہا ہے تو خود منتیں کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ان کو کمپیئر کروں کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں میں اگر کمپیئر کروں، لیکن میں اگر کمپیئر کروں اس کو، ٹرمپ کا جو دوست ہے، اس کا فرینڈ ہے، وہ بھی پراپرٹی ٹائکون ہے، وہ ادھر کے چھوٹے موٹے مطلب کیا کہوں، ملک ریاض صاحب کا نام بار بار آ جاتا ہے، بڑے ہمارے تو وہ رول ماڈل ہے ماشاءاللہ وطن عزیز میں، کل تک تھے، آج کل کچھ پرابلم میں ہے، تو اس نے جنگ بند کرا دی، اور یہ جو ہے یہ دیکھتے رہ گئے۔ بہرحال اب یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اب میں ایک سٹوری میاں صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بڑا میں کیوریس تھا کہ جناب یہ دیکھو پوری دنیا میں یہ امداد دیتے پھرتے ہیں، اور بڑی دنیا چلا رہی تھی کہ یہ یو ایس ایڈ کیوں بند ہوگی، تو میں نے جا کے ذرا اس کو دیکھا، یہ پاکستان کے اندر بھی اس کے جو ہیں معاہدے جو ہیں وہ جو ہوئے تھے، یہ پاکستان کے اندر بھی بند ہو گئے ہیں، یہ وجہ کیا بنی ہے کہ پوری دنیا میں یو ایس ایڈ کا آپریشن بند کر دیا گیا ہے، امداد بند کر دی گئی ہے؟ میں پہلے تو آپ کو عرض کر دوں کہ یہ ہے کیا اور یہ کرتی کیا ہے، کیونکہ امریکن عوام کی محنت کشوں کی یہ ٹیکس ہے، ٹیکس کے پیسے ہیں۔ یہ 1961 میں جان ایف کینیڈی نے بنائی تھی، اور یہ بنی تھی کولڈ وار کے پس منظر میں۔ کولڈ وار کے پس منظر میں یہ تھا کہ جو دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، تو امریکی مفادات کی نگہداشت کے لیے یہ پیسے استعمال ہونے تھے۔ بعد میں 89 میں جو ہے سانحہ ارتحال ہو گیا، آنجہانی ہو گیا سوویت یونین، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ ایک میمو لیک ہوا ہے جس کے مطابق یو ایس ایڈ نے 2023 میں 6200 صحافیوں کو پیسے دیے، مبینہ طور پر 707 غیر سرکاری میڈیا اداروں کو دیے، 279 میڈیا سیکٹر سول سوسائٹی کے اداروں کو یہ فنڈ کیا گیا۔ اچھا، اب اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بجا طور پہ بند کر کے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا آڈٹ کریں گے، اور آڈٹ کر کے ہمیں بتائیں یہ کہاں استعمال ہو رہا تھا پیسہ۔ غریب عوام، امریکہ کی عوام بھی غریب ہی ہے، یہ سمجھ لیں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوا، میں ایک پروجیکٹ بتاتا ہوں۔ ایک ہے کیوبا نیٹ، یہ ایک این جی او ہے، اور ایک میڈرڈ میں ہے، دو ہیں جو کہ کیوبا میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ فنڈ استعمال ہوا، جس میں $5 لاکھ دیے گئے یہ 2024 میں، اور یہ غالباً وائس آف امریکہ نے اس کو کیا۔ اچھا، دوسری بات، لوپیز اوبریڈور ایک میکسیکو کا صدر تھا، ایک دفعہ اس کے ساتھ بھی فارم 47 ہوا، سیکنڈ ٹائم وہ جیت ہی گیا امریکہ کی مرضی کے خلاف۔ اس نے بول کے کہا کہ یو ایس ایڈ کو بند کرو کہ یہ ہمارے یہ مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اب میں ایک اور آپ کو انسیڈنس بتاتا ہوں، یہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا سنیے گا۔ یونائٹڈ نیشن میں
یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد آئی کہ امریکہ جو جنگ ہے مڈل ایسٹ میں اس میں مداخلت نہ کرے، تو یمن کا جو وہاں پہ مندوب تھا اس نے اس کے حق میں یعنی اس نے کہا کہ قرارداد یہ تھی کہ امریکہ وہاں مداخلت کرے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کر رہے، اس نے کہا نو، تو اس کو وہاں کا جو سفیر تھا امریکہ کا جس کا بھلا کا نام ہے ٹامس پرکنگز، وہ جا کے یمنی سفیر کو کہتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مہنگی نو تھی جو تم نے کی، اور اگلے دن یو ایس ایڈ میں جو کام تھا یمن میں وہ بند کر دیا گیا۔ یہی نہیں، میرے پاس بے شمار تفصیل ہے مگر وقت بڑا کم ہے۔ ہیوگو شیوز کے خلاف استعمال ہوئی، اور 2013 میں ایک اور میں پہلے بتا دوں، بولیویا میں ایک الیکشن ہوتا ہے اور ایک گدڑیا جیت جاتا ہے امریکہ کی مرضی کے خلاف، اس کے خلاف کو بھی کرواتے ہیں۔ اس نے تنگ آ کر 2013 میں یو ایس ایڈ کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم سازش کاری ہو ایک الیکٹڈ اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے خلاف۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر بھی کیا یو ایس ایڈ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے اور میڈیا پر جو ہے پیسہ خرچ کرتا ہے؟ میں اس پہ ابھی بات، کیونکہ جو میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں نے نکالے ہیں، میں مگر وہ آپ کو بتا دوں۔ پہلے میں مثال دیتا ہوں کہ ہیوگو شیوز نے یہ کیا کہ اپنی جو آئل کے پروسیڈز تھے وہ نکال کے ان بڑے بڑے مگرمچھوں سے، یہ جتنی بڑی آئل کمپنیاں تھیں، اس نے اپنے ہاں 30 لاکھ مکان مفت فرنشڈ بنا کے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ظاہر ہے اس پہ تو ہم نے مخالفت کرنی تھی، چنانچہ وہاں پہ اس نے یو ایس ایڈ اور وہ پیسہ اس کے خلاف مخالف استعمال ہو رہا تھا۔ اسی طریقے سے بولیویا کا میں نے جس طرح بتایا کہ اس کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ جو خبریں ہیں، اور بالکل بجا طور پر ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا کہ یار اس کا آڈٹ کرو، اور یہ بڑا دلچسپ ہوگا اگر 1961 جان ایف کینیڈی کے دور سے آج تک، یا چلیں 90 کے بعد کر لیں جب سے روس جو آنجہانی ہو گیا تھا، یہ کہاں استعمال ہوا اور کیسے استعمال ہوا اور یہ جو ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی عوام کا حق ہے وہ جانے کہ ان کے پیسے کہاں استعمال ہوئے تھے۔ جی میاں صاحب، اب آپ کا کمنٹ یا کوئی سوال؟ قائد صاحب، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی یو ایس ایڈ کے جو ہیں وہ پروجیکٹس چل رہے تھے، وہ بھی بند ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے تو یہ بھی معلوم کیا کہ جو الیکشن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اس میں بھی یو ایس ایڈ جو ہے وہ اس کے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہ اس کا نہیں بتاتا، میں اس کا آپ کو نہیں بتاتا، لیکن الیکشن کے حوالے سے میرے پاس میں ایک اور حوالے سے آتا ہوں کہ جو ایوو موریلس کا الیکشن تھا، جو کہ ایک مقامی باشندہ تھا، وہاں پہ گورے ہیں، اور جو گوری ایک جو پریزیڈنٹ تھی اس کے خلاف بعد میں کو بھی ہوا، وہاں پہ الزام لگایا ایوو موریلس وہی ہے جس کا جہاز جب امریکہ کے اوپر سے گزر رہا تھا، وہ صدر تھا وہاں کا، وہ زبردستی نیچے اتار لیا گیا اور اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی، مگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے کیا کیا؟ اب سنیں اس نے کیا کیا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس نے وہاں پہ لیتھیم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس نے وہ سارا پیسہ جو باہر یہ ان کی ملٹی نیشنل لے کے جا رہی تھی، اس نے وہاں، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے صاحب، ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے اندر تقرریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو تقرری ہے وہ انٹیلیجنس چیف کی ہوتی ہے، اور وہ ایک خاتون کو جو ہے انٹیلیجنس چیف بنایا گیا ہے جس کا نام تلسیہ گبارڈ کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ بڑی متنازع خاتون جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسی تقرری ہے، اس کے بارے میں کیا؟